بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ سورۃ الفلق کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ 2۔ من شر ما خلق، جو کچھ اس نے خلق کیا یعنی پیدا کیا اس کے شر سے۔ توجہ فرمائیے، سورۃ الفلق اور اس کے بعد سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پس منظر ان دونوں صورتوں کے نزول کا کیا تھا وہ ہم آپ کو مختصراً عرض کر دیں تاکہ ان دو صورتوں کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جائے اور ان دونوں صورتوں کی برکات سے ہم اور زیادہ استفادہ کر سکیں۔ دین کی دعوت کے دشمنوں کے مقابلے میں تعویذ کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہمارے ذہن میں جو تعویذ کے لفظ سے تصویر آتی ہے اس کا معنی اصل میں عربی میں مختلف ہے تھوڑا سا۔ اردو میں جب ہم تعویذ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بعض لکھی ہوئی تحریریں جن کو بعض لوگ سونے یا چاندی یا چمڑے وغیرہ میں پیک کر کے اور بند کر کے گلے میں یا بازو پر یا انگوٹھی وغیرہ میں پہن لیتے، اس چیز کو تعویذ کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی پوچھے یہ تمہارے گلے میں کیا بندھا ہوا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ تعویذ ہے۔ لیکن تعویذ کا عربی زبان میں معنی ہے پناہ میں دینا، پناہ میں دینا، یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے کسی کو کسی کی پناہ میں دے دیا جائے تاکہ وہ محفوظ رہے، پس تعویذ پناہ میں دینا۔ تو یہ دو صورتیں تعویذ کے بارے میں ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا بہت اہم ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دشمنوں سے بچنے کے لیے اور فلان سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا خرافات مشہور ہیں جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے دشمن ہیں اور ہم پر یوں جادو ہو گیا ہے اور ہم یہ تعویذ کر رہے ہیں اور یہ گنڈے کر رہے ہیں۔ اس پوری کائنات میں بہترین تعویذ کا طریقہ یہ دو صورتیں۔ کیوں؟ آپ توجہ فرمائیں، واضح ہو جائے گی۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، مخالفتیں شروع ہو گئی، جس کے بس میں جو کچھ تھا وہ مخالفت کرنے لگے۔ خاص طور پر سورۃ الکافرون، یہ دونوں صورتیں سورۃ الکافرون کے بعد نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی لچک، کوئی کمپرومائز اسلام کے توحید کے پیغام کے بارے میں نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ مخالفتیں اور دشمنیاں اور بڑھ گئی۔ تو اس شدید دشمنیوں کے دور میں اللہ نے اپنے نبی کو ان دو صورتوں کی تعلیم دی، اپنے آپ کو اپنے رب، اپنے خالق کی پناہ میں دینے کے لیے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی جس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا جا سکتا ہے اور ظاہری اور باطنی دشمن سے
ہر قسم کے شر سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر ان دو صورتوں سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ سکھاتا اپنے نبی کو، لیکن قرآن کریم کا حصہ یہ آخری دو صورتیں جس دشمنیوں کے اور سازشوں کے اور چالوں کے ماحول میں یہ نازل ہوئی ہیں، تو یہ بتا رہا ہے ایک عقل مند انسان کو، اللہ اور رسول اور قرآن پر ایمان رکھنے والے انسان کو بتا رہا ہے کہ اگر تو بڑے سے بڑے اور ظاہر ہو یا چھپا ہوا اس دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، نہ کسی شعبدے باز الٹی سیدھی چیزیں سکھانے والے جو آج کل بازار میں بہت مل جاتے ہیں، بازاری ہیں، ان کی جگہ اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے کہ جو اگر پناہ دے دیتا ہے کوئی اس کی پناہ کو خراب نہیں کر سکتا۔ محفوظ ترین پناہ گاہ اللہ کی پناہ میں۔ پھر توجہ فرمائیے، یہ دونوں صورتیں بہترین ہیں۔ اگر کچھ اس سے زیادہ بہترین ہوتا تو اس زمانے میں جو شدت کا زمانہ تھا رسول اللہ کی مخالفت، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز سکھاتا کہ جو اس سے زیادہ بہترین، لیکن یہ سکھائی گئی۔ بس دین کی دعوت کے دشمنوں کے مقابلے میں تعویذ کا طریقہ سکھایا گیا ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں۔ تعویذ یعنی اللہ کی پناہ میں خود کو دینے کا یا اللہ سے اس کی پناہ طلب کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جب ہر طرف سے مخالفین کے حسد اور ظاہری اور پوشیدہ سازشوں کا خطرہ بڑھ گیا، بعض ظاہری چالوں کے ساتھ انسانی نفس اور قلب میں ایمان کی کمزوری یا خاتمے کا باعث بننے والی چالیں، بعض چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہیں، وسوسے پیدا کر دیتی ہیں، وہ چالیں ہوں یا ظاہری چالیں ہوں۔ تو سورۃ الفلق بیرونی یعنی باہر سے جو دشمن حملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الناس اندرونی شر سے جو وسوسے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان سے پناہ کی طرف اشارہ کرتی۔ یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طاقتور ترین دشمنوں پر غلبے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور وہ کس طرح غلبہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا۔ پس توجہ فرمائیے، اللہ کے اس کلام کے ذریعے ایمان اور یقین کے سائے میں ایمان تاثیر رکھتا ہے۔ جتنا ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر اتنا تاثیر رکھتا ہے ہماری زبان سے مثلا اس صورتوں کی تلاوت کرنا۔ ایمان اور یقین کے سائے میں ہر ظاہری اور باطنی دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بجائے دھوکے بازوں اور مکاروں اور بازاری لوگوں فراڈیوں کے جال میں پھنسنے کے۔ یاد رکھیے، جو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے جبکہ خالق نے خود کہا ہو ہر چیز مجھ سے مانگو، اپنی ہانڈی کا نمک بھی مجھ سے مانگو، اس کے بعد اس خالق کو چھوڑ کر کون چھوڑے گا؟ کیا اس سے زیادہ حاجت پوری کرنے والا طاقتور کوئی موجود ہے؟ کیا اس سے زیادہ پناہ دینے والا طاقتور پناہ دینے والا موجود ہے؟ جس پہلو سے بھی دیکھیں گے اللہ تمام مخلوقات سے برتر ہے، اور جب وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے مانگو، ہر چیز مجھ سے مانگو، تو پھر جو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنا ایمان بھی ضائع کرتا ہے، اور پھر اللہ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اللہ بھی اسے پھر مخلوق ہی کے سپرد کر دے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ اپنی جہالت اور ایمان کے نقص کی وجہ سے
انہیں اللہ سے زیادہ یہ بازار میں بیٹھے ہوئے عجیب و غریب لوگوں پر یقین ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ اگر ان کے پاس ایسی طاقتیں ہوتی تو ان کو یہ چھوٹے چھوٹے کیا میں نام رکھوں وہ جگہ بنا کر اور اس طرح کی زندگیاں نہ گزارنی پڑتی۔ بہرحال غور کرنے والے کے لیے بات بڑی واضح ہے، لیکن جو بچپن سے ہی اندھی عقیدتوں میں پھنسا دیا گیا ہو، خداوند عالم سب کی ہدایت فرمائے۔ پس توجہ سے سنیے، جب بھی ہم اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے لگے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان الفاظ کا معنی کیا ہے، تاکہ ہمارا دل ان الفاظ کے ساتھ ہو جو ہماری زبان بول رہی ہے، اور ہمارا ایمان ہو کہ جس سے پناہ مانگ رہا ہوں اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ مجھے پناہ نہ دے۔ شرط یہ ہے کہ میں بھی مومن ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پر یقین رکھتا ہوں، اس کی تاثیر ہے۔ لیکن جتنا یہ ایمان اور یقین ناقص ہوگا اتنی تاثیر بھی کم ہوگی، اس لیے کہ انسان کو جب یقین ہی نہیں ہوگا کہ خدا مجھے پناہ دے گا بھی یا نہیں دے گا، تو پھر جیسا اللہ کے بارے میں ہم گمان کریں گے، ہمارے گمان ہی کے مطابق اللہ کی طرف سے رد عمل بھی آئے۔ اللہ العلی العظیم۔